آج کل ہر طرف ایپسٹین فائلز کا شور ہے۔ حال ہی میں یعنی 30 جنوری 2026 کو امریکی محکمہ انصاف نے کوئی 3.5 ملین صفحات جاری کیے ہیں۔ جی یہ اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ سمجھنا مشکل ہے کہ شروع کہاں سے کریں۔ چلیں ذرا اس معاملے کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا۔ بالکل، دیکھیں یہ فائلز جیفری ایپسٹین کے کیس سے متعلق ہے، جو ایک سزا یافتہ جنسی مجرم تھا۔ صحیح ہے۔ اور یہ دستاویزات ایک نئے قانون ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ کے تحت جاری کی گئی ہیں، جو نومبر 2025 میں منظور ہوا تھا۔ اچھا، اس کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اس پورے نیٹ ورک پر سے پردہ اٹھایا جائے۔ اور یہ صرف کچھ کاغذات نہیں ہے، میں نے سنا ہے کہ کل ملا کر 60 لاکھ سے زیادہ صفحات، کوئی 1,80,000 تصاویر اور 2,000 کے قریب ویڈیوز ہیں۔ جی، حجم بہت بڑا ہے۔ تو اس تازہ ترین ریلیز میں خاص کیا ہے؟ اس میں 3 بہت اہم چیزیں ہیں۔ ایک تو ایپسٹین کی ای میلز، دوسرا اس کے پرائیویٹ جہاز کے فلائٹ لاگز۔ اچھا، وہی بدنامی زمانہ لولیتا ایکسپریس؟ جی بالکل وہی۔ اور تیسری چیز ہے اس کی مشہور بلیک بک، جو سمجھیں کہ اس کے طاقتور دوستوں کی ایک ذاتی ڈائریکٹری تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ متاثرین کی پرائیویسی کے تحفظ کے لیے بہت سی معلومات کو کالا کر دیا گیا ہے، یعنی ریڈکٹ کیا گیا ہے۔ ایک منٹ، اگر معلومات کو اس طرح حذف کیا گیا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے اہم تفصیلات، شاید سب سے بڑے مجرموں کے نام ہم سے چھپائے جا رہے ہیں؟ یہ شفافیت کیسی ہوئی پھر؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ سرکاری موقف تو یہ ہے کہ یہ متاثرین کی شناخت بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید کچھ با اثر لوگوں کو بچایا جا رہا ہے۔ یہی اس پوری ریلیز کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو ان ناموں کی بات کرتے ہیں جو غائب نہیں ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ 100 سے زیادہ مشہور شخصیات کے نام ان دستاویزات میں موجود ہیں۔ جی ہاں، اور یہ نام بہت بڑے ہیں۔ مثلاً ڈونلڈ ٹرمپ کا نام 1000 سے زیادہ بار آیا ہے۔ 1000 بار؟ جی، ای میلز اور دیگر الزامات میں، حالانکہ انہوں نے ہمیشہ ان کی تردید کی ہے۔ اس کے علاوہ ایلون ماسک، بل گیٹس اور اسٹیو بینن جیسے لوگوں کے نام بھی ہیں۔ لیکن ان کے نام کس حوالے سے؟ ان کا ذکر ایپسٹین کے ساتھ ملاقاتوں یا رابطوں کے حوالے سے ہے، لیکن یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ کسی کا نام آنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ وہ کسی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی قانونی تاریخ کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ دستاویزات اب کیوں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ سب اچانک تو نہیں ہوا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کہانی کافی پرانی ہے۔ اس کی جڑیں 2008 کے فلوریڈا کیس سے ملتی ہیں، جب ایپسٹین کو بہت نرم سزا ملی تھی۔ بالکل۔ اصل طوفان تو 2019 میں آیا، جب اسے دوبارہ گرفتار کیا گیا اور پھر اس نے جیل میں خودکشی کر لی۔ اس کے بعد سے شفافیت کے لیے دباؤ بڑھتا گیا۔ 2024 میں بھی کچھ فائلز آئی تھیں، لیکن 2026 کی یہ ریلیز اب تک کی سب سے بڑی ہے۔ لیکن اصل کہانی کا ایک اہم حصہ اب بھی پردے کے پیچھے ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے گرینڈ جوری کی فائلیں۔ یہ دستاویزات اب بھی خفیہ رکھی گئی ہیں۔ اچھا، اور جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ گرینڈ جوری فائلز اتنی اہم کیوں ہیں؟ ان میں ایسا کیا ہے؟ دیکھیں، ان فائلوں میں وہ ثبوت اور گواہیاں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ان کے بغیر ہم صرف ناموں کی ایک فہرست اور تعلقات کا ایک جال دیکھ رہے ہیں، اصل مجرمانہ تحقیقات کا دائرہ کار نہیں۔ مطلب جب تک وہ فائل سامنے نہیں آتی پوری تصویر واضح نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس لاکھوں دستاویزات کا ایک پہاڑ ہے، لیکن اس میں بہت کچھ کالا کیا ہوا ہے، اور سب سے اہم قانونی فائلیں ابھی تک بند ہیں۔ اس سب کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نتیجہ ایپسٹین کے نیٹ ورک کے پیمانے کا ادراک ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا جرم نہیں تھا، بلکہ ایک پورا ایکو سسٹم تھا جو اسے سہولت فراہم کر رہا تھا۔ صحیح۔ یہ فائلز اپنی تمام خامیوں کے باوجود اس ایکو سسٹم کا نقشہ بنانے کی پہلی کوشش ہے، اور یہ تمام دستاویزات justice.gov پیپسٹین پر عوام کے لیے دستیاب ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، یہ جوابات سے زیادہ سوالات پیدا کرتی ہیں۔ اور یہیں پر سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑتے ہیں۔ جب لاکھوں دستاویزات عوام کے سامنے ہوں لیکن کیس کی روح یعنی گرینڈ جوری فائلز خفیہ ہوں، تو مکمل سچائی جاننے کے لیے اگلا قدم کیا ہونا چاہیے؟
اور اس نامکمل لیکن وسیع معلومات کی تشریح میں عوام اور میڈیا کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟